تمام موجود ساتھیوں کو السلام علیکم جی ہماری وعلیکم ویب رائٹرز السلام۔ کلب کی جانب سے۔ اور یہ سلسلہ ویڈیو کانفرنسنگ کا آج دوسرا یا تیسرا ہے، اور ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہم اسے کنٹینیو اس طرح رکھیں کہ ذرا جلدی جلدی ملاقاتیں کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ٹاپک کا انتخاب جو ہے نا وہ اس نے ہمیں تھوڑا سا یعنی اس میں وقت زیادہ لے لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ٹاپک کا انتخاب احباب کی رائے جو ہے وہ معلوم کر کے پھر کوئی مقرر کر لیا، لیکن اس سے یعنی تجربہ یہ ہوا کہ اس سے معاملات تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا ٹاپک ہوتا ہے، اور سارے ٹاپک ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بس وہ لڑکی چلی گئی۔ تو پھر کل میں نے یہ سوچا کہ اس جمود کو توڑنے کے لیے، یہ لاک ڈاؤن جو ہے ہماری اس کانفرنسنگ میں بھی آ گیا ہے، تو اس لاک ڈاؤن کو توڑنے کے لیے میں نے رات کو اشرف صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بس کل بلا لیجئے، اور میرے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ کل جمعہ ہے، میں سمجھ رہا تھا جمعہ آ جاتا تھا، بہرحال میں نے لفظ کل لکھ دیا تھا۔ تو اشرف صاحب ارشد صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے عقل مندی سے کام لیا اور آج کا دن یہ طے کر دیا۔ مقصد میرا یہی تھا کہ ہم اور کچھ نہیں تو جو موجودہ صورتحال ملک میں یا ملک سے باہر اوورال چل رہی ہے، ہم اسی کو موضوع بنا لیں گے، اور مختلف موضوعات جو ہیں ان پر ہم گفتگو کر لیں گے۔ یہ میرا مقصد تھا کہ آج ہم گفتگو صرف اس بنیاد پر کریں گے کہ موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور آئندہ مستقبل میں ہماری کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ حالات کیسے رہیں گے، ان پر ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا سیشن جو ہے وہ 45 منٹ کا ہوتا ہے، 45 منٹ کے بعد یہ بند ہو جائے گا، اور میرا خیال سے اب کوئی 10-15 منٹ تو ویسے بھی ہو چکے، تو ہم دوسرا سیشن تو میرے خیال سے ارشد صاحب کر لیں گے، لیکن اپنی اس کانفرنس کو صرف 2 سیشنز پر ہم رکھا کریں گے، کیونکہ یہ اتنا کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑھانا جو ہے نا وہ پھر تھوڑی سی قباحت بھی ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں ارشد صاحب؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح۔ تو 2 سیشن جو ہیں 40-40 منٹ کے وہ ہم کیا کریں گے، اور موضوع بھی ہم طے کر کے اٹھیں گے اور دن بھی طے کر کے اٹھیں گے کہ آئندہ ہم کب ملیں گے اور موضوع بھی ہمارا کیا ہوگا، تاکہ مطلب پھر وہ والی اس کیفیت میں ہم نہ چلے جائیں۔ صحیح۔ تو یہ تھا، اور پھر ایک یہ بھی تھا مصدق صاحب آپ بھی اس سے بھی کہ ہم ارشد صاحب کو جو ہے نا یہ کیونکہ ہماری میٹنگ تو وہ والی میٹنگ ذرا پتہ نہیں کب ہوں گی، میرا خیال تھا کہ ہم ارشد قریشی صاحب کو آفیشلی جو ہے وہ ہماری ویب رائٹرز کلب کا ویڈیو کانفرنس کوآرڈینیٹر مقرر کر دیں، کیونکہ یہی اسے مینیج کرتے ہیں۔ تو اس جی میں یہ بالکل ہوگا کہ یہ آفیشلی جو ہے نا اپنا انویٹیشن جاری کر سکیں گے اپنے نام کے ساتھ۔ جی تو بالکل یہ ایک تجویز تھی، یعنی تجویز ہے، تنظیمی اعتبار سے، تنظیمی معاملات کے اعتبار سے۔ اور صحیح ہے کہ دوسری ایک یہ ہے کہ تو یہ میں احباب، بھی فارورڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں اور آپ بھی فارورڈ کر دیں بذریعہ ہاں ای میل بطور صدر، ٹھیک ہے نا، ہاں بس کر دیں گے یہ مطلب میٹنگ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ میٹنگ باقی ایسی ہے نا کہ یہ اس کے اندر فورم کی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جی تو ایمرجنسیز کی میٹنگ ہاں ہو رہی ہے نا، جی اس میں ہم کوئی بھی معاملات ہاں طے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ آفیشیلی مطلب کیونکہ آپ نے کرنا ہے آپ ہاں کر دیجیے گا، میں بھی کر دوں گا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ارشد صاحب، یہ آپ کا ویڈیو کانفرنس کوآرڈینیٹر۔ صحیح ہے سر، جیسے بہتر سمجھے، ویسے تو کوئی اس کی نہیں نہیں ہے، نہیں، آپ وہ جو ایک یہ حکم ہوتا ہے کریں نا گے کہ تھوڑا وہ سا یہی کرے گا۔ تھوڑا سا ہوتا ہے مطلب تھوڑی سی وہ
کہ آپ بااختیار بھی ہو جائیں گے نا. تو نیچے جو انویٹیشن ہم دیتے ہیں اس پہ نام ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا. رائٹر کلب جوائن کیا میں ہمیشہ اپنے آپ کو بااختیار ہی سمجھا اور مجھے آپ لوگوں نے بااختیار ہی رکھا. کام کرنے نہیں وہ نہیں, ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہر دم ہاں ساتھ ہے. اس کے لیے بالکل ہے. آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی. جس طرح کا انویٹیشن کے لیے جس طرح کا ڈیٹا چاہیے. دوسری تجویز جی دوسری تجویز تھی افضل صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھی مطلب لکھنے کے اعتبار سے بھی ہماری ویب میں ماشاءاللہ ان کی یہ اسپیڈ اچھی ہے اور بہت لکھ رہے ہیں. اور اب ہمارے مستقل یعنی ویڈیو کانفرنس کے ساتھی بھی ہو گئے. تو افضل صاحب کو جیسے ہم نے ہماری ویب رائٹرز کلب کے مختلف پاکستان سے باہر احباب کو اپنا نمائندہ یا جو بھی یعنی عہدہ یہ مصدق صاحب کو پتہ ہوگا تو آسٹریلیا کے لیے اگر ہم انہیں مقرر کر دیتے ہیں یہ ہمارے یعنی آفیشیل ریپرزنٹیٹیو ہوں گے آسٹریلیا میں ہماری ویب رائٹرز کلب. دوسری تجویز یہ جی بالکل ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے جی جی اسے بھی منظور کرتے ہیں احباب. جی بالکل. تو آج کی گفتگو بسم اللہ کرتے ہیں. آج جناب علی کچھ ہیڈ لائن اخبارات کی جو میرے سامنے ہیں وہ ہیں کہ صاحب لاک ڈاؤن مزید کھل گیا. پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ہے مزید کھل گیا اور خیبر پختونخوا میں ٹرانسپورٹ پیر سے شروع ہو جائے گی. اور جناب پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز کھولنے کی بھی اجازت دے دی. اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 8,000 کراس کر چکی ہے. اور کل مریض جو ہیں 37,218 ہو چکے ہیں. یہ صورتحال ایک طرف ہے. تو یہ ہے جناب علی ہماری کرنٹ سچویشن پاکستان کی. اور پریکٹیکلی ہم آپ جو سن رہے ہیں لوگوں سے جو آج کل جو یعنی کل کا دن نہیں پہلے یعنی جمعے سے پہلے جو بدھ اور جمعرات تھیں اس دنوں میں جو مارکیٹنگ ہوئی ہے ہمارے یہاں اور اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے ایس او پیز حکومت نے بنائے ہوئے تھے وہ اور ایک ہمارا اخلاقی بھی کچھ ایس او پیز ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی جس طرح دھجیاں بکھیری گئی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. تو یہ ہے جناب صورتحال. اس پر احباب اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مارکیٹ وغیرہ کی تو صورتحال جو ہے وہ واقعی میں نے بھی جا کے دیکھی ہے. وہ اصل میں جو پوزیشن میں نے دیکھی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے تو تاجر یا جو بھی چھوٹا دکاندار ہے وہ تو کسی صورت نہیں چاہے گا کہ میرا کاروبار آج کھلے اور کل بند ہو جائے. اس نے تو اپنی تئیں پوری کوشش کی لیکن عوام نے کوئی خاص ان کے گاہکوں نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. دوسری کھلی مارکیٹوں میں یہ ایس او پی پہ جو ان کی ایس او پی میں نے دیکھی اس پہ عمل کرانا مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے. کوئی بند ہے کوئی مال ہے جس میں گیٹ سے انٹرنس ہے اور اس کی آؤٹ کا اور ان کا ہے وہاں تو آپ کرا سکتے ہیں ایس او پی پہ عمل. لیکن جو کھلی مارکیٹ ہے وہاں تو بہت مشکل ہے. میں نے یہی ٹویٹر پہ ہماری سے مرتضی وہاب صاحب سے تھوڑی سی ڈائریکٹ میسج میں بات ہوئی تھی. ہم نے یہی سجیشن دی تھی کہ بیک وقت کا کراچی مت کھولیں. ایک تو یہاں لوگ کورونا کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. کئی خدشات کئی گمان ہیں تو مرحلہ وائز کھول دیں. ایک دو دن وسطی کو کھول دیں ایک دو دن غربی کو کھول دیں. بیک وقت سب کو کھولیں گے تو پھر وہ بڑی جو مارکیٹ ہے وہاں پر ہجوم اکٹھا ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا. اور ایس او پی تو نہیں کہیں بھی نہیں سر مجھے تو نہیں نظر آ رہی کہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی. بڑے شاپنگ مال میٹرو پہ بھی میں گیا ہوں ایک اسپرے لے کے لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہاتھ پہ مار دیتے ہیں جسٹ لائک واٹر ہے. یا بہرحال
सूरत-ए-हाल तो इसी तरह है, लेकिन लोगों का जो गुमान है, लोगों के जो खदशात है वो यही है, और ये एक हकीकत है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भी गए और मुजम्मिल फिरोजी एक हैं, वो भी गए, और कई, कि हमने सोचा कि जब से फरवरी से जब से ये आया है, हमें आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा बहस मुबाहिसा हमारा जिना हॉस्पिटल के साथ हुआ, हमें कोरोना के अलावा जो डेथ हुई हैं आप उनका रिकॉर्ड दें, जो रेगुलर बेस पे जो डेथ होती थी 5 6 4 5 6, उनमें तो वो कोई डेथ का कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास रिकॉर्ड। तो उस वजह से लोगों के खदशात जो है वो इस तरफ चले जाते हैं कि कहीं हर केस को तो उसमें नहीं डाल रहे, और यही गुमान और यही खदशात जो है वो लोगों को लापरवाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अस्पताल में जो रेगुलर केसेस आते हैं, वो उनकी सूरत हाल कुछ ये है, जो डॉक्टर्स का मैं नाम नहीं ले रहा, ना अस्पताल का ना डॉक्टर का, लेकिन वो मेरे बहुत ही करीबी वो हैं, उनका कहना ये है कि जो मिसाल के तौर पर वो अस्पताल जो है वो यानी कोरोना से मुतालिक नहीं है, लेकिन पेशेंट उसमें आ जाते हैं, आते हैं, तो और डेड बॉडीज आती हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट तो नहीं पूछते, लेकिन वो किसी तरह उनकी जब हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, तो ये मालजीन जो है ना वो सही हिस्ट्री डॉक्टर को नहीं देते, और वो कुछ मतलब है कि इधर उधर की बातें करते हैं कि साहब वो सांस लेने में दिक्कत थी और खांसी ज़्यादा थी और वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स का भी कहना यह है कि हम भी मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमें मालूम है कि अगर हमने इसमें ज़्यादा तहकीक की और वाकई वो कोरोना की वजह से जाँ बहक हुआ और हम सर्टिफिकेट पर ये लिख देते हैं, तो वो परेशानी उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस सर्टिफिकेट पे ये लिख दिया जाए तो वो फिर सुना ये गया है कि वो डेड बॉडी जो है वो फिर पुलिस उनको नहीं देती, और अगर देती भी है तो वहाँ पैसे भी लिए जाते हैं और परेशानियाँ भी होती हैं। यही सूरत हाल उनके साथ कब्रिस्तान में होती है, वहाँ भी या तो पैसे लिए जाते हैं या फिर उन्हें बताया नहीं जाता कि वो कहाँ पर उनको दफन थे। तो ये यानी उनका डॉक्टर्स का कहना ये है कि ये हम उनकी हमदर्दी में बस हम भी खामोश रहते हैं, और वो भी मतलब है उन्हें भी पता होता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त ऐसा भी है इस कराची में। जी, असल क्या में कहेंगे आप? पाकिस्तान से जो मेरे पास इतलात और मालूमात हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से ही हैं। जी जी अफसोस इस बात का होता है, अब दो चीज़ें जहन में रखना पड़ती हैं कोई भी इस किस्म के किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है उसके कांधों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और मेरा जो कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे इंतहाई अफसोस है कि हुकूमत वक्त इस वक्त, वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो जो उन्होंने TORs तय किए, और वो सॉरी TORs कह रहा हूँ, SOPs जो तय किए, अच्छा, जैसे अरशद साहब ने अभी मेंशन किया, उसकी तो धज्जियां बखेरी जा रही हैं। मिसाल उसकी कल देख लीजिए आप, जो कल आपका मजमून भी शाये हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जी सिलसिले में, तो हम सब जानते हैं कि अहले तशय्युअ हजरात जो हैं वो जुलूस में, और उस पर हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, वो समझते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो करना चाहिए, लेकिन दरी हालात जबकि हालत जंग है और जी इसके बावजूद हुकूमत ने कहा कि जुलूस नहीं निकलेगा और जुलूस निकला, और उसकी जो तस्वीर मैंने आज देखी हैं और जो वीडियोस मैंने आज देखी हैं, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि कितने लोग जो हैं वो अपने घरों में
اس انفیکشن کو لے گئے ہوں گے، جی اور اس انفیکشن کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ جناب ابھی پچھلے دنوں آپ کے کراچی ہی سے مجھے کسی نے ویڈیو ایک میسج بھیجا، اور میں یقین کیجئے کہ اس کو میں نے جب سنا تو میری آنکھوں سے جو ہے وہ تو آنسو نکل آئے۔ وہ خاتون جن کو کرونا تھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا وہ مجھے کس نے بھیجی، لیکن کسی نے بھیجی جن کو کرونا تھا ہی نہیں، اور انہیں کرونا کا مریض بنا کر ایڈمٹ کیا گیا، اور وہ پھر جانبر نہ ہو سکیں۔ تو ہر سطح پہ یہ، اس میں حکومت کا بھی مطلب کوئی آپ 100% ان کو نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر خود سے بھی تو ایک سوچ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ بھی ایک ایسی بیماری جسے صرف کوئی ایک ملک اس سے نبرداز مانی ہے، کسی ایک ملک میں وہ نہیں پھیلی ہے بلکہ پوری دنیا اس کا شکار ہوئی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری قباحتیں ہیں جو اس وقت سامنے آئی ہیں، اور آپ اپنے جو آپ نے 13-14 اقساط لکھی ہیں کرونا کے بارے میں، اس میں آپ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے اس کو روکنے کا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ 14 دن کے لیے سب کچھ بند کر دیں، اور کوئی حکومت وقت کو بہرحال یہ اقدام جو ہے وہ اٹھانا ہی ہوگا کہ 14 دن کے لیے کوئی غریب ہے، کوئی بے کس ہے، لاچار ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرے، اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کرے۔ اسلامی معاشرے میں تو یہ جزو لا ينفق ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں، ان میں آپ دیکھیے یہاں انہوں نے، کوئی غریب تو نہیں ہوگا یہاں، اس کے باوجود ہر بندہ جو جاب کر رہا تھا اور وہ اس وقت جاب پہ نہیں جا رہا، اسے $1100 جو ہیں ہر 14 دن کے بعد حکومت کی طرف سے مل رہے ہیں، لوگ گھروں میں کھا رہے ہیں۔ جو لوگ آلریڈی سوشل پیمنٹ پہ تھے ان کو $400-450 تو پہلے ہی ملتے ہیں ہر 14 دن کے بعد۔ حکومت جو آسٹریلیا کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر $550 اور ان کو دے دیا، تو یوں کوئی 1000 کے قریب جو ہے وہ ان لوگوں کو اب یہاں یہ دیکھیے کہ پچھلے مہینے سے لے کے ستمبر کی 30 تاریخ تک ملتا رہے گا۔ تعلیمی اداروں کو یہاں بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک ہفتے کے لیے انہوں نے، جب 2 ہفتے کی بریک آنے والی تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے بند کر دیا، یوں 21 دن کے لیے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب تعلیمی ادارے سارے کے سارے جو ہیں وہ اس منڈے سے، یہ جو گیا ہے اس منڈے سے سارے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں سب کھول دی ہیں، ہاسپٹل جو ہیں وہ فلی فنکشنل ہیں۔ کورونا ٹیسٹنگ جو ہے وہ کسی بھی ہسپتال میں آپ ڈرائیو ان میں چلے جائیے، اپنا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے آپ کروائیے، ٹیسٹ فری ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان میں مجھے سننے میں آیا کہ $8000 کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ درست ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیے جس بندے کے پاس $8000 نہیں ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہوں گے اور وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں گئے ہوں گے، اور الٹریسی کی وجہ سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ انفیکشن ہے لیکن وہ کہہ رہے ہوں گے وہ کرونا کچھ نہیں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ کتنے لوگوں کو اس کو منتقل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے، میری گفتگو پھر لمبی ہو جائے گی، میرے خیال دوسرے لوگ بھی اگر اپنے خیالات کا اظہار کریں تو اچھا ہے۔ شہید اللہ صاحب، شہید اللہ صاحب، آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ارشد صاحب، میں اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عوام نے اس شعور کا مظاہرہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ میرے خیال میں حکومت خود ہے۔
آپ یہ جب کرونا پاکستان میں نہیں آیا تھا تب یہ افواہوں کی زد میں تھا کہ بھائی فلانا کی سازش ہے، فلانا کی سازش ہے. پھر جب یہ پاکستان میں آیا تو یہ سلسلہ زور کلٹا چلا گیا. ہم نے سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھا لوگ جو ہے نا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے نا ایک پورا مہم چلایا. لیکن حکومتی سطح پہ ہم نے کیا دیکھا، انہوں نے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے تو باقاعدہ مہم چلائی، لیکن یہ جو ایک پروپیگنڈا ہر سو پھیلا ہوا تھا اس کے روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے. دوسری وجہ میں عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ اس حوالے سے میں کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ آپ کا کردار جو ہے نا، جو حکومتی کردار ہے، وہ خود اس چیز کو مشکوک بنا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ 5 بجے تک جو ہے نا آپ نے کاروبار کا اجازت دیا ہے، 5 کے بعد جو ہے نا آپ کاروبار بند کر رہے ہیں، ایک دم آپ سختی کر رہے ہیں. اب جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں بھائی کہ کیا آپ کے کرونا کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ وہ 5 کے بعد لوگوں کو متاثر نہیں کرے گا، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حالانکہ آپ کے پاس وسائل ہے، آپ کے پاس جو ہے نا ماشاءاللہ پورا سیٹ اپ ہے، آپ ماہرین کو بلا کر آپ ایک جواب دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ جو ہے نا وہ مذہبی رنگ جو ہے نا، باوجود کہ ہم لوگوں نے کوشش بھی کیا کہ بھائی ایسا کوئی تاثر نہ پھیلے، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے بدقسمتی وہ تاثر پھیل گیا ہے کہ اس میں بھائی کچھ جو ہے نا وہ جو مسلکی ہمارا جو ایک سلسلہ جو اختلاف چل رہا ہے اس کو بھی ہوا دی جا رہی ہے. اس حوالے سے میں عرض کرتا چلو آپ جمعے کا دیکھیں کہ آپ جو ہے نا لاک ڈاؤن سخت کرتے ہیں 12 سے 3 تک، تو بھائی اس کی جو ہے نا چلے اس کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے نا ہمارے علماء کرام نے، ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے جو بڑے نام ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمارے تقی عثمانی صاحب ہے، انہوں نے باقاعدہ نہ آ کر اب جو کمیونٹی لوگ ہیں، جو مسلک کے لوگ ہیں، انہوں نے قائل کیا. ہم نے دیکھا کہ اس آفس کے اوپر مساجد میں باقاعدہ جو ہے نا عمل درآمد ہوا. کئی مساجد نے جو سینیٹائزر گئے وہ لگائے. میرے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں باقاعدہ سینیٹائزر جو ہے نا مسجد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے فراہم کر دی ہے. لیکن اس کے برعکس اب دیکھیے کہ بازاروں میں کیا ہوتا رہا. میں آپ کو ایک آسان سا یہ مثال آپ کو دیتا ہوں، جو ابھی حکومت نے احساس پروگرام جو شروع کیا ہے. آپ میں ایک بینک کے سامنے میں نے دیکھا تقریباً 300 سے 400 لوگ کھڑے ہیں، پولیس بھی کھڑی ہے، رینجرز کی موبائل بھی کھڑے، لیکن کوئی جو سماجی فاصلے کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ کہ بھائی اس کو جو ہے نا برقرار رکھا جائے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کے جو ہے نا بیٹھ گئے ہیں. تو یہ جو عوامل ہے لوگ دیکھ رہے ہیں یار کہ یہ حکومت کے ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، حکومت اس کی روک تھام نہیں کر رہی ہے. ادھر جو ہے نا مساجد کے اوپر سختی ہے تو دال میں کچھ کالا ہے. یہ ایک عمومی تاثر جو ہے نا پھیل گیا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ جو خراب ہوا ہے، جس کا لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے سے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی یہ جلوس کی اجازت حکومت دے دے گی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بول دیں گے بھائی کہ اب جو ہے نا کرونا بہت پھیل گیا ہے، پھر یہ لاک ڈاؤن کر دیں گے. اگرچہ بالکل مذاق سا تھا، لیکن کل حکومت نے خود یہ ثابت کر دیا. دیکھیں کتنا جو ہے نا آپ کے اس آفس پہ عمل ہوا، آپ نے سیکورٹی سب کچھ دیا، اتنا جو ہے نا یہ مشکل نہیں. آپ ان کے جو ذاکرین ہے بڑے ہمارے جو شیعہ مکتب فکر ہے، ہم کو بٹا سکتے تھے، قائل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ مؤثر کوشش نہیں کی. تو یہ جو کچھ عوامل ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پورا حساب کتاب ہمارا جو ہے نا مشکوک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ابھی میں ہماری ویب کے لیے پرسوں ایک کالم لکھ چکا ہوں. ایک نسرین ہے جاننے والی عورت، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ شہر ایک بڑی مشہور جو ہے اسپتال چلی گئی ہے. ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے بھائی کہ آپ نے کرونا ٹیسٹ کرا ہوں، جبکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اندر کچھ علامات ہی پائی جائے. پشاور ایک اسپتال ہے، مشہور اسپتال، میں نام بتا دیتا ہوں، یہ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ، یہ کی سطح کا سب سے بڑا نجی اسپتال ہے. وہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ جلس کے وہاں وہ ایڈمٹ ہوتا ہے. اس کا بھائی الزام لگاتا ہے کہ بھائی اسپتال والوں نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کے بھائی کو کرونا ہو گیا ہے، ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ مثبت آیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک سمپل خیبر میڈیکل یونیورسٹی، اس کا ایک بڑا نام ہے طب کی دنیا میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا، وہاں جب وہ سمپل بھیجتا ہے تو وہاں سے وہ رپورٹ نیگیٹو آتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ ہو گیا پورا جو کرونا کا کے خلاف جو ہے نا جو مہم ہم لوگ وہ چلا لوگ جو ہے نا شعور، خصوصاً ارشد صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بڑی کوشش کر رہے تھے. اس طریقے سے پورے ملک میں جو ہے نا جو ایک سنجیدہ طرح کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو قائل کیا کہ وہ متاثر ہوا. اب یہ بڑا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نا پھر سب کو تمام علماء کرام کو بٹھائے
اور جو ہے نا لوگوں کو وائل کا جو پروپیگنڈا ہے اس مؤثر تو کرے. اگر واقعی میں یہ رونا ہے تو نہیں ہے پھر جو آپ لوگوں زحمت جو ہے نا آپ جو بات ذہن کیجیے گا. تو یہ جو ہے چند گزارش تھی جو میں نے عرض کی. دوسری بات جو ہے نا میں اجازت ہو منتظمین کی طرف سے تو میں عرض کرتا چلوں. اجازت کرو جی. اب پتہ نہیں آپ بات جی کون سی کرنے جا رہے ہیں, آپ قبل از وقت اجازت مانگ رہے ہیں. جی جی جی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکم نے سارے قواعد جو ہے, لیکن میرے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بند ہے, خصوصاً کراچی جو قانونی ملک جو چلتی ہے اس کے اوپر حکومت نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پابندی لگائی, لیکن وہ پابندی بالکل بھی غیر مؤثر ہو کر رہ گئی تھی. اس لیے کہ لوگ جو ہے نا 10-10 12-12 ہزار روپے دے کے کاروں میں جا رہے تھے. کچھ جو ہے نا چھوٹی جو منی بسیں ہیں اس میں ہائیس وغیرہ میں 6-7 ہزار روپے جو ہے نا جو چھوٹی گئے جو ہائیس منی وغیرہ تھی 6-7 کرے ہوئے رہے تھے. وہ کے پاس پیسہ وہ لوگ تو نکل گئے, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ابھی جن کا کاروبار چھوٹ گیا ہے وہ ابھی شہر میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ جا نہیں پا رہے ہیں. تو آپ خدارا وہ جو ہدایات ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو اجازت دیجیے گا تاکہ یہ لوگ جائے اپنے گھروں کو, کیونکہ یہاں جو آپ کے جو SOPs ہے اس کے اوپر آمد اس لیے نہیں کرا سکتے ہیں کہ یہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ 15,000 16,000 نہایت 20,000 تنخواہ والے لوگ ہیں. یہ ایک کمرے کے کوارٹر میں رہتے ہیں 8-10 لوگ. تو آپ جو ہے نا وہ 10 بائی 12 کمرہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے جو ہے نا وہ عمل درآمد حکومتی جو احکامات ہے اس پہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی کہ آپ بھائی ہے نا بھلے آپ جو ٹرانسپورٹر ہے ان کو کچھ آپ ریلیف دے دے, کچھ وہ جو ہے نا برداشت کر لے. بھلے آپ جو 2 سیٹ ہوتے ہیں مطلب جو 20-25 لوگ چلا جائے, لیکن یہ کہ آپ اجازت دیجیے گا تاکہ یہ لوگ جا کر کے اپنا عید جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ منائیں. جی جی سعید اللہ صاحب کی جو یہ تجویز ہے یہ واقعی مناسب معلوم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے خاص طور سے کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں روزگار کے سلسلے میں, اور اب کیونکہ یہ ہفتہ آخری عشرہ ہے رمضان کا, اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں. تو یہ سہولت جو ہے یہ کم از کم حکومت کی سطح پر ہونی چاہیے, اور ہم آپ کے ساتھ ہم آواز ہیں کہ حکومت کو یہ سہولت فراہم کرنی چاہیے. لیکن وہی ہے کہ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ گاڑیوں میں بھر کر اگر لے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہی پھر کچھ ہوگا جو آپ نے ابھی مثال دی کراچی میں ہونے والی معاملات کی. تو حکومت کے لیے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں, ان سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ ان لوگوں کا خیال کریں جو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا کر پشاور میں یا پنجاب میں یا آزاد کشمیر یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں. انہیں یہ سہولت ملنی چاہیے کہ وہ عید سے پہلے اپنے گھروں کو چلے جائیں. آپ کی تجویز بہت معقول ہے, اور آپ نے جو باتیں کی وہ واقعی زمینی حقائق کے مطابق ہیں. تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب مصدق صاحب, آپ ابھی تک آپ نے گفتگو میں شرکت نہیں کی, کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ مصدق بھائی تو میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا, تو ابھی ہمارا وقت ابھی ہے, وقت بھی ہمارا تقریباً ہو گیا. اب ایکسس ہمیں ملا ہوا ہے کچھ. اچھا, ایکسس کچھ ملا ہوا ہے. تو کیا اس پر آئندہ آپ کا ارشد صاحب, کیونکہ آپ میڈیا سے یوٹیوب چینل سے بھی وابستہ ہیں, تو کیا آپ کی یعنی ان معاملات کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے کوئی لاہ عمل ہے, کوئی آپ رپورٹ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان دنوں میں اس ویک میں کیا کچھ ہوتا رہا
ملک میں, ہمارے شہر میں خاص طور سے, اس کی بنیاد پر آپ کوئی رپورٹ وغیرہ بنانا چاہیں گے؟ جی بالکل, اس پر کام کر ہی رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں کیا ہوتا رہا, کتنے لوگوں کو کرونا کے حوالے سے جو حکومتی یا ماہرین کی SOP ہے اس کے بارے میں پتہ ہے, کتنے لوگوں کو نہیں پتہ. اور گاؤں دیہات میں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے, سوشل میڈیا لوگ استعمال نہیں کرتے, ٹی وی کے چینلز نہیں ہیں, ایک چھوٹا سمپل موبائل لوگ رکھتے ہیں, ان کے کیا ہیں, وہ کس طرح اپنا بچاؤ کر رہے ہیں, اس حوالے سے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی رپورٹ بھی مرتب کریں گے تو بالکل آپ کے سامنے آئے گی. اور سعد اللہ صاحب, آپ نے جو سعید اللہ صاحب نے بھی بات کی, اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں کچھ مسلکی یا مذہبی وہ آ جاتا ہے نا, تو وہاں بالکل ریاست ایک بڑی مضبوط ستون ہوتا ہے, اور وہ اس کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو لوگوں سے فالو کروانا وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے تھوڑا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مسلکی اور مذہبی بنیاد پر بہت زیادہ اس کا شور کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بس جتنا یہ لوگ کر سکے اتنا ہوتا رہا. اور اصل میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ دیکھیں, اکثر میں کہتا ہوں سارے کام حکومت کے کرنے کے نہیں ہوتے. اب جان ہماری ہے, اب اس کی حفاظت بھی اگر حکومت کی ذمہ داری ہم کرا دیں کہ بھائی ہماری جان, اس کی ذمہ داری بھی حفاظت کی آپ کی ہے, تو یہ کچھ مناسب نہیں ہے. ہمیں خود اپنے اندر, اپنے احباب کے اندر جن لوگوں میں شعور کی کمی ہے اس میں شعور بیدار کرنا ہے. اپنی جان کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اس کو پھیلنے سے ہمیں خود روکنا ہے, اور ماہرین کے مطابق ہمیں اس پر کام کرنا ہے. جی بالکل, بات یہ ہے نا, لیکن جو پروپیگنڈے کا, جو میں وہی عرض کر چکا ہوں, جو پروپیگنڈے کا جو پروپیگنڈا روکنے کا جو راستہ ہے وہ حکومت کے پاس جو ہے نا سب سے مؤثر راستہ حکومت ہی اختیار کر سکتی ہے کہ وہ حکومت آگے بڑھے, وہ جو ہے نا دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کرے کہ بھائی یہ ایک حقیقت ہے, تب جا کر کے, کیونکہ ہر بندے کی جو شعور کی سطح ہے وہ ایک جیسے جو ہے نا ہوتا نہیں ہے. تو یہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور لوگوں کو قائل کرے کہ بھائی کیا حقیقت ہے اور کیا جو ہے نا یہ فساد. جی بالکل. مسئلہ تو دراصل یہی ہے نا کہ حکومتوں کا ہی تو مسئلہ ہے. حکومتیں اگر ساری یک زبان ہوں اور ہم آواز ہوں تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. بدقسمتی کے سے ہمارے ہاں سندھ میں یہ صورتحال ذرا زیادہ ہے کہ دو حکومتوں کے درمیان جو ہے نا وہ سندھ میں کہوں گا کہ وہ پس رہا ہے, مشکلات زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, اور اس وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے. اور جیسے کسی نے کہا, ارشد صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیے کورونا جو ہے وہ آپ کے گھر آ کے دستک نہیں دیتا کہ میں آ گیا ہوں, میں آ رہا ہوں آپ کے گھر میں. جی بالکل, وہ نہیں ہے, مہمان نہیں بنتا, وہ خود نہیں بنتا, بولا بلکہ مہمان نہیں کورونا بند تو پسند نہیں کرتے ہو. ہم جا کر لے کر آتے ہیں. کورونا کو ہم باہر جا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آتے ہیں, اور گھر لانے کے بعد پھر اسے مزید اپنے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے, اور اس سے سوچنا ہوگا. اور جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ بھی ایک بڑا کہ صاحب ابھی تک بہت سے لوگوں میں یعنی یہ سوچ ہے کہ کورونا از نتھنگ, یہ کوئی شاید عالمی سازش ہے یا ملکی سطح پر سازش ہے کہ صاحب یہ دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی وائرس سے. ابھی تک یہ سوچ ہے کہ کورونا کچھ نہیں ہے, یہ بلا وجہ کا ہوا بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی یعنی ہمارے لیے پریشان کن بات ہے. یہ سوچ کو ختم ہونا چاہیے. کورونا میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقت ہے. کورونا ایک حقیقت بن چکا ہے. جتنی اموات اس سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں ہو رہی ہیں
اس کے بعد تو یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ صاحب کورونا جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، یہ ہوا ہے، لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس طرف سوچنا چاہیے اب آپ کو. جی بالکل. جی آپ نے بجا فرمایا سمدانی صاحب، لیکن یہ بہرحال ایک جی حقیقت ہے کہ دنیا اس وقت جو تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی اس کا بس رخ موڑ دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. ابھی حال ہی میں دیکھیے آسٹریلیا چائنا کے بیچ جو ہے وہ بہت بڑے تجارتی مراسم رہے ہیں. اب گزشتہ ہفتے چائنا نے آسٹریلیا سے بیف لینے سے انکار کر دیا. اچھا. اب انہوں نے کس بنیاد پر کیا؟ اس میں انہوں نے وائرس ڈیٹیکٹ کر لیا یا کوئی اور اس کی وجہ بنی. لیکن اس کے رد عمل کے طور پہ اس وقت آسٹریلیا میں ایک جو ہے نئی سوچ ابھر رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمیں تجارت بند کر دینی چاہیے. اب یہ ایک جملہ ہے اور ایک ملک کی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ آسٹریلیا کی بات نہیں ہو رہی. امریکہ اور روس کے درمیان قبل ازیں کولڈ وار کا زمانہ گزرا، اور ٹرمپ کے آنے سے وہ کولڈ وار ختم ہوئی. اب اس کولڈ وار کا رخ جو ہے ایک اور ملک کی طرف ہو گیا ہے. اب اس وقت یہ کولڈ وار جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان شروع ہو گئی. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزامات لگائے ہیں کہ ایک عام جو پڑھا لکھا شخص ہے یا انسان ہے وہ اس پر یقین کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. چائنا کا یہ کہنا کہ امریکہ نے اپنے فوجی جو ٹریننگ کے لیے ووہان میں بھیجے تھے وہ سارے کے سارے انفیکٹڈ تھے، جبکہ امریکنز کا یہ کہنا کہ یہ جو وائرس ہے یہ چائنا میں مین میڈ تھا. اور تیسری سوچ اس کے اوپر یہ ہے کہ، اور آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریے، اور میں اس پہ اکثر سوچتا رہتا ہوں، لکھنا چاہ رہا تھا پچھلے دنوں لیکن لکھا نہیں، چونکہ ہر بندہ ہی کرونا پہ لکھ رہا تھا تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس سے ذرا پرہیز کر لیا. اور آپ کی ماشاءاللہ تحریریں اس کے اوپر بڑی اچھی آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اچھا لکھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کے پھیلنے سے پہلے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہانگ کانگ کے اندر ہر روز احتجاج ہوتا تھا. ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلتے تھے. پھر کورونا کا بازار گرم ہوا تو کسی نے کبھی ہانگ کانگ کی خبر سنی؟ کہیں سے کسی کو یہ آواز نہیں آئی کہ ہانگ کانگ میں کوئی مسئلہ ہے، وہاں فوج جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے، وہاں جو لوکل دوسری انتظامی کمیٹیز ہیں یا دوسری ایجنسیاں ہیں وہ لوگوں کے اوپر تشدد کر رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں. لیکن اب جب کہ چائنا نے پھر ایک بار اپنے آپ کو وائرس فری قرار دے دیا ہے، ہانگ کانگ میں 2 دن سے پھر سے ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے اور کیسا ہے. یہ میں کوشچن چھوڑ کے تو اپنی بات ختم کروں. جی واقعی یہ تو ہے، آپ نے بہت صحیح تجزیہ کیا. عالمی سطح پر کچھ صورتحال اسی قسم کی ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کی جنگ اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ اس پر دوسرا سپر پاور یعنی اپنی طاقت مسلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اس کے اندر جو دیگر ہم جیسے پاکستان جیسے ممالک ہیں وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سپر پاورز کی جنگ ہے، لیکن یہ وبا اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ وبا ہے. اور یہ وبا چاہے تو آپ نے جیسے کہا کہ امریکہ سے چائنا چلی گئی ہو یا امریکہ کے کہنے کے مطابق چائنا میں مین میڈ ہوئی ہو، یہ کچھ بھی ہوا ہو،
لیکن دنیا کے لیے ایک چیز یہ حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے، زمینی حقائق ہیں کہ کورونا ایک عالمی وبا کے طور پر اس وقت دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے، اور کتنی تباہی پھیلائے گا، یعنی یہ ابھی اس کا ایکسٹریم نہیں آیا کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ اپنی ایکسٹریم پر پہنچ گیا، اب اس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے. ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی تو یہ اس کا سفر اوپر کی جانب ابھی یہ رواں دواں ہے. کب کہاں تک رہتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، کتنی تباہی پھیلائے گا، اس کے بعد اس کی واپسی شروع ہوگی، کچھ نہیں کہا جا سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مصدق صاحب جو ہیں وہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. تو مصدق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو فرمائیں کچھ. جی بالکل، اس میں یہ تھا کہ ہم شروع دن سے ہی نہ ہم خود سنجیدہ رہے اس معاملے میں، اور نہ ہی ہماری حکومتوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. سب سے بڑی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ جب ایسی کوئی وبا آتی ہے یا ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو قومی یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے تو وفاق اور صوبے دونوں کو لڑتے ہوئے ہی دیکھا، جس کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. پھر ان کے غلط فیصلوں نے بھی ہمیں ڈبو دیا، کچھ ہم تو تھے ہی، یہ بھی ہمیں ساتھ لے ڈوبے. ٹھیک ہے، اب اگر حالیہ دنوں کی بات کریں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتی تھی، سارے کاروبار اور سارے معاملات، عید کی شاپنگ وغیرہ، کوئی مشکل کام نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، کہ صرف کرنا یہ تھا کہ 2 مرحلوں میں دکانوں کو کھول دیا جاتا. جو گھریلو اشیاء کی شاپنگ ہے انہیں شام کے وقت میں کروایا جاتا، جو ہول سیل مارکیٹ ہیں جو وہاں سے دکاندار خود سامان خریدتے ہیں اس کام کو صبح میں کیا جاتا ہے. دونوں بازار الگ الگ ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک بولٹن مارکیٹ ہے جو بڑے جہاں ہول سیل کا سارا کام ہوتا ہے، وہاں عام عوام کا داخلہ منع کر دیا جاتا ہے، صرف دکاندار وہاں سے اپنے سامان خریدتے ہیں، رش خود بخود ہی کم ہو جاتا صرف جب متعلقہ افراد جاتے. ٹھیک ہے، دوسرے مرحلے میں جو عوام ہے اس کو شاپنگ کی اجازت دی جاتی، وہ شام کا ٹائم رکھ دیا جاتا، ٹھنڈا ٹائم جو فجر تک جاری رہتا. اگر آپ پہلے بھی دیکھیں، پہلے بھی رمضان میں ہمیشہ رات کے اوقات میں ہی یہ دکانیں چلا کرتی ہیں، دن میں کم ہی لوگ جاتے ہیں اس طرف. اب حال یہ ہے کہ جب آپ اتنے فکس ٹائم میں رکھیں گے کہ صبح 8 سے 5 بجے تک، تو ہر کوئی تو جانے کی کوشش کرے گا، رش تو بڑھے گا. پھر ٹائم بھی وہ ہے کہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، اگر کوئی اول تو لوگ اکثریت تو لوگوں کی ایسے جو لاک ڈاؤن میں گھر ہی بیٹھے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو چل رہے ہیں جن کے کام، ان کا بھی ٹائم یہی ہے، ان کے بھی نکلنے کا ٹائم یہی ہے، اور شاپنگ کے لیے جانے والوں کا بھی ٹائم یہی ہے. تو رش تو بڑھنا ہے، یہ تو پھر ہوگا. تو اس میں ایس او پی بناتے ہوئے خود ہی خیال نہیں رکھا گیا کہ ہم کس طرح اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اب وہاں مارکیٹ میں جبکہ میں خود جا کے دیکھ چکا ہوں، ایک تو رش تو ہے ہی ہے، وہاں چیزیں بھی نہیں ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہاں بالکل سمجھیں ایسا معاملہ ہے کہ لے دے والا. ٹھیک ہے، یہ چیز پڑی ہے، لینی ہے لو، نہیں لینی نہ لو. ٹھیک ہے، ایک تو چیز ہے نہیں، ہم کمپرومائز کر کس چیز پہ رہے ہیں؟ ایک تو چیز ہے ہی نہیں، کمپرومائز ہم کر رہے ہیں پھر اس چیز پہ جو ہے موجود بھی مل بھی نہیں رہی ہمیں. ٹھیک ہے، تو ادھر سے رش بھی بہت ہے. میں خود گیا ہوں، ایسی سمجھ رہے کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. یہ جو ابھی جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، واقعی یہی حالات ہیں، بالکل یہی حالات ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم اس کا بڑھا دیا جاتا تو یہ رش کبھی بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا اس کو آپ آگے لے جاتے، 8 بجے تک لے جاتے، یا اس کو رکھتے ہی رات کے اوقات میں، باقی تمام چیزیں بند کر دیتے. ٹھیک ہے، ایک آپ حصہ کھول لیتے اپنا صبح کے اوقات میں، ایک حصہ کھول لیتے رات کے اوقات میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اتنے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا. یہ بار بار جو ہم کہتے ہیں شاید کل دکانیں نہیں کھلیں گی، اب پرسوں نہیں کھلیں گی، تو پھر یہ نہ ہوتا. یہ دھجیاں نہیں بکھرتی، یہ ہمارے اپنے غلط فیصلوں سے بکھری ہیں ساری دھجیاں. جی درست فرمایا آپ نے. واقعی یہ اس وقت جو ہے وہ کچھ یعنی بے یقینی کی صورتحال،
یہ جو 2 دن یا 3 دن بازار کھلے ہیں اور پبلک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے، اور واقعی 3-4 مہینے سے لوگ گھر میں بند تھے اور ایک دم ٹوٹ پڑے ہیں مارکیٹوں میں، اور انہوں نے ایس او پیز کا تو خیال کیا رکھنا تھا، انہوں نے اپنا خیال نہیں رکھا. اور یہاں تک ارشد صاحب نے تو دیکھا ہوگا کہ خواتین اپنے بچوں کو لے کر جو ہیں وہ مارکیٹوں میں چلی گئیں، اور کہاں کے ایس او پیز اور کہاں کا وائرس اور کہاں کا کورونا. تو ایسی صورتحال میں بڑی یعنی خیال یہ ہے لوگوں کا کہ شاید اب دوبارہ سے لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ اعلان کر دیا جائے. ایک وجہ یہ بھی رہی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ جو کھول رہے ہیں مارکیٹیں، یہ شاید 2 دن کے لیے کھول رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہ کنٹینیو کر لیں گے. تو اس لیے لوگ اور بھی زیادہ یعنی مارکیٹوں میں ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید اب تو یہ موقع یا یہ وقت آئے گا ہی نہیں شاپنگ کا. تو یہ وجہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی رہی کہ کچھ حکومت کی طرف سے اگر وضاحت ہو جاتی تو میرے خیال سے شاید لوگ جو تھے وہ اس طرح نہ کرتے اور انتظار کر لیتے. ضروری تو نہیں کہ 2 دن اگر مارکیٹ کھلی ہے تو 2 دن میں پورا کراچی جو ہے وہ بازاروں میں امنڈ کر چلا جائے اور وہاں پر یعنی اس وائرس کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں. اب دیکھیے گا وہ یعنی مارکیٹوں کا حال اور پھر اس کے بعد مذہبی جو معاملات ہوئے، اس کے نتائج ابھی آج تو نہیں ہمیں نظر آئیں گے، ان کے نتائج آج نظر نہیں آئیں گے. ابھی آپ دیکھیے گا 1 ہفتے کے بعد جو ہماری فگر بڑھنا شروع ہوگی وہ اس سے یہ نتائج سامنے آ جائیں گے. پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کیا واقعی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہم نے کیا غلط کیا. خدا کرے کہ ہماری حکومت جو ہے، اب حکومت نہیں کہوں گا بلکہ حکومتیں، کیونکہ ہم خاص طور سے کراچی کے لوگ تو 2 حکومتوں کے یہ 2 پارٹ کے درمیان، چکی کے درمیان پس رہے ہیں ایک طرح سے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو یہ میرا خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ کورونا سے تو بیچارے ان کا برا حال ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ 2 حکومتوں کے درمیان جو ہے نا یہ چکی کے 2 پارٹ ہیں، اس کے درمیان کراچی کے لوگ پسے جا رہے ہیں. انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. پہلے بھی لکھ بھی چکے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ہمارا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کام ہے اذان دینا، ٹھیک ہے، جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے. تو ہمارا کام ہے حکومت کو ذمہ داران کی توجہ مبذول کرانا. اب کب ان کے کانوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے موضوع کو ہم ایک چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب جب حکومت ہمیں خود لڑتی دکھے گی آپس میں، تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ 2 آدمی لڑتے ہیں تو فائدہ ہمیشہ تیسرا اٹھاتا ہے. تو اس ٹائم حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ وہ دونوں جب آپ وفاق کہے گا نہیں کھول دیا، صبح کہ ہم تو نہیں کھولیں گے، تو تیسرا آدمی تو کنفیوز ہوگا، وہ تو پھر فائدہ ہی اٹھائے گا نا اپنا کہ مجھے جو موقع ملتا ہے میں وہ تو کروں. ٹھیک ہے نا. وہ تیسرا فرد اس ٹائم عوام ہے جس کو نقصان بھی ہے اور اس نے اپنے فائدے کی بھی سوچنی ہے. یہ سارا مسئلہ ہے. میں نے ذرا تھوڑا سا گول مول کر کے بات کی تھی، آپ نے بہت واضح کر دی. چلیے یہ بھی اچھا ہوا. اصل وجہ یہی ہے، بنیادی بات ہے وہ یہی ہے. اور ہم تو چونکہ وطن عزیز سے باہر بیٹھے ہیں اس لیے ہم نے اس موضوع کو اس طرح چھیڑا ہی نہیں. آپ کی صورتحال، آپ کی نہیں، بہت سے ممالک کی صورتحال یہ ہے. ابھی ایک ملک کی خبر آج ہی کے اخبار میں ہے، کوئی ملک ہے جس میں اس نے تو بالکل سلوینیا نے وبا کے خاتمے کا اعلان کر دیا. لیکن وہ بھی تو ملک ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، وہاں بھی تو کوئی حکومت ہوگی. وہ وہاں پر وبا کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا. یہی حال صورتحال ہم نے چین میں دیکھی تھی کہ ووہان کے اندر جہاں سے یہ اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، انہوں نے آپ دیکھیے 2.5-3 مہینے کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کر کے اپنے شہر کو صاف ستھرا کر دیا. لیکن ہمارے ہاں تو میں بڑی مایوسی مطلب ہے، حالانکہ مایوسی ہمارے یہاں کفر ہے،
لیکن کیا کیا جائے کہ یہ جو صورتحال ابھی مصدق صاحب نے بتائی اور احباب نے، تو یہ تو بڑی مایوس کن ہے کہ ہم، اور کیونکہ اس میں حکومتوں کا بڑا بنیادی کردار ہے، بنیادی رول حکومتوں کا ہے۔ ابھی آپ نے ہی افضل صاحب مثال دی کہ آپ کے یہاں جب سے لوگ گھروں پر بیٹھے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ یعنی خاصی یعنی معقول رقم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، جی یہ جی ہمارے بالکل. یہاں بھی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی معقول رقم دی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے یہاں کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اس رقم کے اندر ایک تو وہ رقم کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، 12,000 روپے میں تو مشکل سے ایک مہینہ بھی نہیں، اگر چھوٹی سی فیملی ہے 4-5 بچوں کے ساتھ، تو وہ اپنا گزر بسر 12,000 میں نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ امداد جو ہے واقعی مستحقین تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ ہمیں اس کے اوپر بھی یعنی ہمارے یہاں انگلیاں اٹھتی ہیں اور ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں کہ یہ رقم دینے والے ہی بیچ میں جو ہے نا وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ایسے ثبوت موجود ہیں اور حکومت کی طرف سے ثبوت فراہم کیے گئے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے، اللہ اس کو ہاں بس یہی بہتر کرنے والا ہے، تو آمین. میرا خیال جی. ہے اور اس بس کے دعا اوپر ہی یہ کر کہ سکتے جس ہیں۔ انداز میں وہ 12,000 روپے لوگوں کو دیے گئے ہیں، وہ تو آپ دیکھیے بھیڑ جی بکریوں کی طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں، جناب 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 اور وہ بالکل دیے جا رہے تھے کہ کسی طرح سے کرونا سے بچا جا سکے۔ اور کرونا سے بچنے جی کا جو فارمولا آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو 1.5 میٹر ایک دوسرے سے دور رہنا ہے۔ جی نہیں صاحب، کوئی وہ سب 1.5 میٹر کیا دور رہنا، کوئی دور نہیں ہے، تو انتہائی ٹھیک ہے، انتہائی مایوس کن صورتحال ہے، اور انتہائی دکھ ہوتا بہت ہے، مایوس ہونا ہے، انتہائی دکھ بالکل ہوتا ہے۔ دکھ ہوتا یہ لیکن ہے دکھ۔ یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان کے ہمسائے میں ہی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں تو بہت بری صورتحال ہے۔ جی جی وہ تو اس وقت یعنی سر فہرست ہے۔ وہاں میرا خیال ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، کیونکہ ایسا ہی لگتا ہے اس کی۔ کیونکہ انہوں نے مزدوروں کو کام سے روکا نہیں، اور مزدوروں کے رہنے کا وہاں جو طریقہ کار ہے، وہ ایک کمرے میں 6 سے 7 لوگ رہتے ہیں، اوہو، تو واضح یعنی بہت ہم بری تو اپنے صورتحال ہاں ہے۔ کو ہم تو اپنے ہاں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسی فیملیز ہیں کہ ایک کمرے میں 8 لوگ رہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں جناب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جو پاکستان سے لوگ محنت کے لیے وہاں جاتے ہیں، وہ اسی طرح رہتے ہیں۔ جی اور جی جی میں یہ جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ میں کچھ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، نہیں آپ میں بالکل میں صحیح وہاں صحیح سے کہہ رہے ہیں۔ بالکل حالات ہوں۔ اور میرا اپنے کزن جو ہیں وہ کرونا وائرس سے گزرے ہیں، اور 14 دن انہوں نے جس عذاب کے گزارے ہیں، وہ تو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے۔ حالانکہ وہ ان کی فیکٹری میں 25 لوگ کام کرتے ہیں، اور فیکٹری بند نہیں ہوئی، وہ گھر میں رہے، فیکٹری چلتی رہی، لوگوں کا جی کام بند نہیں کیا، لیکن خود وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہے 14 دن، تا وقت کہ وہ جو ہے ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور اب وہ انہوں نے جی جی اپنا جی جو ہے وہ کاروبار اپنا سنبھالا ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں جو مزدور لوگ ہیں وہ تو اس طرح ہی رہتے ہیں، اور وہ بھی کہیں ان کا کوئی ورکر جو ہے وہ کہیں سے لے کے آیا ہے، اور وہ ان کو دے دی، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ لے کے آتے ہیں اسے، تو اسی طرح یہ پھیل رہا ہے۔ بہرحال باتیں تو جتنی کریں گے بڑھتی جائیں گی، اور ہم نے جی 1 گھنٹے سے جی بھی زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کر لیا اس پہ۔ جی آپ ہاں، کوئی اگلی بس میٹنگ یہ کا کوئی اتنے طے کر لیجئے۔ زوم نے ہمیں خود ہی دے دیے۔ جی جی ارشد ارشد صاحب، صاحب آپ جی سر، کب اگلی میٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ہر وقت تیار ہیں افضل صاحب۔ نہیں، وقت یہ بڑا مناسب ہے، ہاں میرے لیے یہ بڑا ایک مناسب وقت ہے۔ چلیے ہاں یہ بھی ہے، یہ وقت مناسب ہوتا ہے رات کے بجائے۔ اچھا صاحب، ایک تجویز ابھی جب میں نے احباب سے کہا تھا تو ایک تجویز آئی تھی، ارشد صاحب ذرا توجہ دیجیے گا جی کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں زاہد صاحب، شیخ زاہد خالد، انہوں نے ایک ٹاپک جو ہے وہ کہا تھا کہ اس پر ہو کوئی
وہ میں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ میں اس کا نام ہی میرے لیے ذرا مشکل ہو رہا تھا. ڈرامے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ڈرامہ نہیں، وہ فلم ہے صاحب، کوئی سنا ہے کہ فلم ہے. تو وہ میں نے دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے وہ نام ہی مطلب یہ میری مطلب ہے، یہ میرا فیلڈ یا میرا موضوع ہی نہیں تھا کہ میں سن رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا ٹی وی پر چل رہی ہے فلم، قسطیں اس کی آ رہی ہیں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اسے زیر بحث لائیں یا ہمارا موضوع وہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، مطلب ٹرکش ڈرامے کی بات کر رہے ہیں نا؟ یہ بھی ہے نا؟ ہاں ٹرکش جو ڈرامہ ہے یا فلم ہے جو بھی ہے. جی سر، کیا نام ہے اس کا؟ ارطغرل غازی. ارطغرل غازی. ہاں بہرحال دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا چیز ہے. وہ اب ایک تو یہ کہ ابھی مکمل ہوا نہیں وہ ڈرامہ ہے تو لیکن اس میں کیا ہے، اس کو میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے کہ احباب کو وقت دیا جائے کہ وہ 10-15 دن میں اس کم از کم تھوڑا بہت تو دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا. جیسے میں دیکھی ہے. اچھا، وہ اصل میں جب ہم چھوٹے تھے ایک آتا تھا طلعت اقبال کا ڈرامہ جو ایک تھا، اس کا نام تھا شاید طارق بن زیاد. اچھا، طارق سندباد حجازی کے بعد جو جی، تو وہ جو جنگ جو ظہور احمد مرحوم جو تھے وہ چنگیز خان بنے تھے اور یہ جو تھے وہ طارق بن زیاد بنے تھے، اور بڑا بچوں نے بڑا اثر لیا تھا اس کا، اور وہ گلی گلی میں لکڑیوں کی تلواروں سے رات میں جنگ شروع ہو جاتی تھی. تو اسی طرح کا یہ ہے، اچھا ڈرامہ ہے مذہبی اعتبار سے. لیکن اب لوگ مطلب اس وقت تو پی ٹی وی تھا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ کوئی تھا ہی نہیں، ہمیں کوئی تفریح ہے ہی نہیں، ہمیں دیکھنا ہے تو وہی دیکھنا ہے. تو اس وقت تو ہزاروں یہاں تو چینل ہیں، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں. اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں. میں نے نہیں دیکھا. تو ایسا ہی ہے، کوئی ڈرامہ تو بہرحال ڈرامہ ہوتا ہے نا جی. ڈرامے تو ڈرامے میں تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے سر. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ تاریخ دکھائی جائے جو تاریخ ہے، اور بسا اوقات تو تاریخ مسخ بھی کر دی جاتی ہے. بہرحال وہ دکھائی بھی نہیں ہر جا بندے کی اپنی رائے ہے جی. جی لیکن شاید وہ شیخ صاحب کا بھی یہی تھا کہ اس کے بارے میں یہی گفتگو کی جائے کہ تاریخ مسخ کر رہا ہے یا کیا ہے، ہم لوگ کیسا اثر لے رہے ہیں. لیکن نہیں وہ یقیناً اس میں اس اعتبار سے اس کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو معاشرت ہے اور سماجی دور جو ہے اس کی عکاسی ہے، لیکن تاریخ بہرحال وہ نہیں ہے. آپ ابن خلدون اٹھا کر دیکھیں والیوم 5، تو وہاں اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا. تو مختلف چیزیں ہیں. بہرحال چونکہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے اس کے اوپر انشاءاللہ کسی وقت بات کریں. تو ایک وہ بھی موضوع سامنے آیا ہوا ہے، اور ہمارے جو وہ ہیں افضل نہیں عظیم صاحب، انہوں نے بھی ایک موضوع دیا تھا. وہ بھی میرے خیال سے آج جو باتیں ہم نے ڈسکس کی وہ شاید کچھ اس سے یعنی اسی سے ریلیٹڈ تھا. وہ باتیں تو ہو چکی. تو اب اس وقت اگر کسی کے ذہن میں آپ حضرات میں سے کوئی موضوع ہو کہ ہم اسے آئندہ اپنی نشست کا موضوع بنائیں، تو کیونکہ یہ کرونا اور یہ تو ضروری نہیں کہ ہم ایک عرض مجھے کرنی تھی اگر وہ ناگوار نہیں گزرے. آپ کا یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے ہماری ویب رائٹرز کلب کا، اس میں کچھ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ ہو رہی ہیں، غیر ضروری چیزیں جو یہ ڈپکٹ نہیں کرتی کہ یہ رائٹرز کلب کے لیے ہے. یہ عام جو میسیجز ادھر سے کاپی کیے ادھر سے کاپی کیے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں کبھی کسی کو کاپی پیسٹ میسج جو میری ذاتی تخلیق نہیں ہو میں نہیں بھیجتا، کیونکہ اس میں آپ کو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی میسج آپ نے آگے بھیج دیا تو آپ کے اوپر دو چیزوں کی جو ہے نا، حد تو نہیں کہوں گا، آپ گرفت میں آ جاتے ہیں دو چیزوں کی. ایک کہ اگر وہ
کسی کی چیز ہے اور وہ آپ کے نام سے چلی گئی ہے تو آپ سرقہ کے مرتکب ہو گئے، اور اگر وہ بالکل آپ کی چیز نہیں تھی، کسی کی چیز تھی لیکن وہ ریفرنس اس کا درست نہ تھا، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ پھر گرفت میں آتے ہیں۔ تو میں ان چیزوں کی بڑی احتیاط کرتا ہوں، تو یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ مصدق صاحب دیکھتے ہیں شاید اس کو، جی تو ذرا اس کو ذرا پلیز دیکھ لیجئے گا کہ جو پبلک میسیجز بس ہوتے ہیں یہ نا، ایک پوسٹ ڈال دیجئے کہ جو احباب اس طرح کر رہے ہیں وہ جگہ نہیں ہے ایسی چیزوں کے لیے، تو وہ اس سے گریز کریں، اس طرح کی پوسٹ ڈال دیجئے۔ آپ اس میں فلسفہ کی بحث کیجئے، آپ اس میں تاریخ کی بحث کیجئے، آپ اس میں سماجیات کی بحث کیجئے، آپ اس میں سیاسیات کی بحث کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دینیات کو آپ زیر بحث لا سکتے ہیں، کسی دوسرے مذہب یا مسلک سے متعلق انسان کی دل آزاری کیے بغیر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھے، کوئی رنجیدہ ہو جائے۔ بالکل بالکل محبت کا بالکل پیغام جانا چاہیے، عقیدت کا پیغام ایک دوسرے کی طرف سے جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ مزید پھلے پھولے گا۔ آج ڈاکٹر صاحب آپ کی میٹنگ کو تو زوم نے بھی سراہا ہے، اور ایک میسج آیا ہے کہ آپ کو گفٹ ہے کہ ہم نے ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا آپ کا۔ واہ واہ، اسی لیے جناب 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ جی 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 تو اچھا، پھر یہ ایک ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال اب شروع ہوا ہے ایک نئے زاویے سے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ جیسے آج ہم آپ مل بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ جو کیا کہلاتی ہیں آپ کے مختلف ہیں، جیسے زوم ہے اور جی مائکروسافٹ ٹیمز ہے، زوم ہے، جی بہت سارے اس وقت مارکیٹ میں ہیں۔ اسکائپ سب سے پرانا اسکائپ ہے، تو اب اس کے اوپر یعنی دیکھیے یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے نا، اسکائپ بہت پہلے سے ہے، لیکن یہ جو اس طریقے سے مل بیٹھنا ہے، کیا یہ کورونا کی وجہ بنا، اور کیا یہ ان فیوچر یہ سلسلہ جاری رہے گا، یا یہ اس وبا کے ساتھ ہی یہ بھی رخصت ہو جائے گا؟ کیونکہ اکثر ادبی تنظیمیں جو ہیں، اب جیسے میں حلقہ ارباب ذوق ہے، اس روزانہ 10 بجے نشست شروع ہوتی ہے، 10:15 بجے، اور وہ 12 اور کبھی کبھی 1 بجے تک جاری رہتی ہے، تو وہ مستقل فیچر انہوں نے بنا لیا۔ کل جرمنی سے ایک تقریب جو ہے نا وہ منعقد ہے، مجھے بھی اس میں مدعو کیا گیا ہے کہ انجمن اردو ترقی اردو برلن، ان کی جانب سے ایک کتاب کی، یعنی یہ کام جو ہم مینولی کر رہے تھے وہ اب ڈیجیٹل ہو گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹلائز ہو گیا۔ وہ کل اس کتاب کی تقریب ہے، ڈیجیٹلائز انہوں نے بھیج دی اور ہم نے اس کو پڑھ لیا، اور اس کا تو یہ بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ کیا یہ آئندہ سلسلہ اسی طریقے سے، کیونکہ یہ تو ایک دیکھیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جناب آسٹریلیا میں افضل صاحب سے اس طریقے سے ہم بات کریں گے کہ جیسے ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تو ہماری تو یعنی احباب کم ہیں، ورنہ تو احباب 15-20 ہوتے ہیں اور مختلف ممالک سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اب جیسے کل کی میٹنگ ہے اس میں بھارت سے کچھ لوگ ہوں گے، کینیڈا سے بھی ہوں گے، تو کیا یہ بھی موضوع بنایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ مستقبل میں سلسلہ جاری رہے گا یا یہ وائرس کے ساتھ ہی واپس چلا جائے گا؟ اس کے علاوہ بھی موضوعات اور بھی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ اس میں ایسے ہی ہے نا کہ وائرس میں سب کچھ برا نہیں ہے، کچھ کام اچھے بھی ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا، بہت سی چیزیں ایسی جو پہلے ہم نہیں کرتے تھے، مثلا اب فضول خرچی، اب مارکیٹیں بند ہیں تب بھی تو سکون سے بیٹھے ہیں نا، پیسے بچ گئے نا۔ ہم اچھا احتیاط کرنے کی عادت،
اب وہ ہم میں بڑھ گئی ہے اب ان حالات میں. ٹھیک ہے, گھر سے کام کرنے کی جو عادت تھی, جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اب وہ بھی کئی کمپنیز کروا رہی ہیں گھر سے. بالکل ایسے آپ کو کئی پوائنٹ ملیں گے جو عام حالات میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن وہ مثبت ہیں, وہ مثبت اشارہ ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ناچ گانا بھی بند ہو گیا. ہاں بالکل اللہ بالکل. اور آپ کے صاحب منہ میں گھی شکر. اور صاحب یہ جو نماز اور عبادت مسجدوں تک محدود تھی, وہ گھر گھر جو ہے نا وہ اب نماز اور عبادت ہو رہی ہے, اور گھر گھر یعنی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی تبدیلی کہہ سکتے ہیں, اور برکت ہو گئی, ہر گھر میں برکت ہے. اب میرے گھر میں ہم صرف 5 افراد ہیں, لیکن ہمارے بیٹے صاحب جماعت کراتے ہیں جب بھی وہ ہوتے ہیں اس وقت. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے. یہاں پڑوس میں دیکھتا ہوں اکثر احباب کے گھروں میں جو بھی اس قابل ہوتا ہے تو وہ جماعت سے نمازیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے اس کا. تو ہر نہیں, چیز کے اندر مثبت اور منفی چیزیں ہوتی ہیں. جی اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے, اور مہینے میں اگر ایک نشست ہو جائے جس میں آپ کوئی موضوع طے کر لیں, تو اس پہ جی کوئی ایک صاحب گفتگو جی کر سکتے ہیں اور باقی سارے اس کو سن سکتے ہیں, اور نہیں پھر یہ سوال ایک جواب کی نشست ہو سکتی ہے. جی اور جی یہ اس کے ہم اس کا دائرہ کار وسیع بھی کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہم اپنے آفس میں میٹنگ رکھا کرتے تھے, اس پہ آ جایا کرتے تھے باپ 15-20 افراد, اور کوئی بڑا پروگرام رکھتے تھے تو اس کی تعداد بڑھ بھی جاتی تھی. انہی سارے موضوعات کو ہم اسی طریقے سے ای میل کے ذریعے یہاں جوائن کروا سکتے ہیں, اسی بالکل تعداد بڑھا کے, بالکل کیونکہ ابھی واٹس ایپ پہ ممبرس خود بھی کم ہے, تو لازمی بات ہے پھر زوم پہ بھی کم ہی آئیں گے, کیونکہ ہم تو انویٹیشن خالی واٹس ایپ تک محدود کر کے بیٹھے. جی جی جب ہم اس کو پراپر وے میں لے کے جائیں گے تو ہم اس کا لائعمل پورا طے کر سکتے ہیں. اسی طرح انویٹیشن ای میل کر سکتے ہیں, اور جب احباب پڑھیں گے تو خود بخود ہی موضوعات بھی بڑھ جائیں گے, ہر بالکل طرف سے صحیح. ہمیں رائے جی ہاں بھی جی آئے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا, یہ دائرہ کار خود ٹھیک, بخود وسیع ہوتا جائے گا. بالکل صحیح. جی ہاں جی ہاں جی. بلکہ تو مصدق صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو بہت سارے لکھنے والے جو ہیں ریگولر لکھنے والے, آپ کے علم میں ہوگا, ان کی کوئی فہرست بنا کر انہیں اس طرف متوجہ کیجیے کہ اس طریقے سے یہ یعنی ہماری نشست ہو رہی ہے. وہ بھی اگر 2-4-6 لوگ تو آ ہی جائیں, اور تو نئے لوگوں کا اضافہ ہمیں کرنا چاہیے. ہاں, اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ارشد صاحب جیسے پروگرام ترتیب دیتے ہیں, وہ ایک جی ٹائم رکھ کے دیں گے ذرا دور کا. ٹھیک ہے, جی میں مثال دیتا ہوں, انہوں نے عید کے بعد کا کوئی ٹائم دن رکھ لیا, ٹھیک ہے, ٹائم رکھ جی لیا, اس کا میں پورا انویٹیشن بنا کے تھرو ای میل انہیں جوائن کروا لوں گا. لنک ہم بھیجیں گے کہ اس دن کا پروگرام ہے, اس وقت پہ ہوگا, یہ موضوع ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, اتنے لوگ جوائن کریں گے. مجھے یقین ہے کہ نہ وہ صرف واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کریں گے بلکہ زوم پہ بھی جوائن کریں گے. اس کی مصدق صاحب ایک مثال آپ روشن پٹک صاحب کی صورت میں دیکھ بھی چکے ہیں. یہ مصدق صاحب کر رہا تھا میں, ای میل کے ساتھ اگر اس میں ذریعے بھی پہنچانا ممکن ہو تو اس پہ بھی آپ غور فرمائیے گا, تو وہ میرے خیال میں مزید زیادہ مؤثر رہے گا. وہ دوبارہ بتائیے گا شیخ صاحب کس طرح. عرض یہ کرا کہ ای میل تو آپ کرتے ہیں, اگر ایس ایم ایس ذریعے بھی ممکن ہو تو اس پہ آپ غور فرما لیجیے گا, میرے خیال میں اور بھی زیادہ بہتر رہے گا. چلیں, یہ بھی ایس ایم ایس کے تھرو تجویز اچھی ہے. ممکن واٹس ایپ چلیے ویسے کام تو یہی کرتا ہے اسی طرح کا, اگر اس کو سب نے جوائن کیا ہوا ہو تو. لیکن ٹھیک ہے, جن جن کے نمبر اویلیبل ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ ان تک میسج بھی چلا جائے, لیکن یہ سب کچھ اس پہ بیس میں کرتا ہے. سوات میں تھا تو وہاں پر جو ہے نا, میں جب نیٹ استعمال کر رہا ہوں تو میں نیٹ کیفے آتا تھا, تو گھر پہ نہیں تھا. تو بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جن کے پاس گھر پہ نیٹ نہیں ہوگا, البتہ موبائل ہر کسی کے پاس ہے. تو یہ کہ ایس ایم ایس سن کے اس کے پاس جائے گی تو وہ کسی پڑوس سے یا نیٹ کیفے وغیرہ پھر یا وہ جو ہے نا پروگرام میں شرکت کر سکیں گے. جی صحیح صحیح صحیح. جی چلیے ٹھیک ہے, تو ارشد صاحب میرا خیال ہے اختتامی کلمات آپ فرمائیں. جی, تو آج کا اجلاس ہم ختم کرتے انشاءاللہ ہیں. آپ احباب کا ملیں بہت گے. شکریہ.
کہ آپ سب نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھے سبق آموز باتیں کی، اور انشاءاللہ تعالی اگلی کوئی نشست پھر ترتیب دیں گے جلدی، کوئی موضوع طے کر کے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں احباب شرکت کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر صاحب اجازت چاہیں؟ جی ہاں، اللہ کا بالکل، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔